غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ غیبت کا کفارہ یہ کہ اگر آنکھ ہے تو آنسو بہائیے، زبان ہے تو عذر معذرت پیش کیجیے. یعنی سب سے پہلی تو چیز یہ غیبت کا کہ گناہ کو کیسے معاف کروائیں. آغا سیستانی فرماتے ہیں، یعنی ان سے پوچھا گیا کیا ہم اس شخص سے جا کر معافی مانگیں جس سے غیبت کی ہے، یا فقط صرف اپنے گناہ کی صرف توبہ کر لیں؟ جواب یہ آیا کہ توبہ اور استغفار فقط کافی ہے، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. بہت بڑا آپ لوگوں کے لیے ریلیکسیشن کا ایک فتویٰ ہے، خالی ان کا ہی نہیں اور مراجع کا بھی ہے، ابھی آگے چل کر آ رہا ہے. تو آقا سیستانی نے بھی اس بات کی اجازت دی. پھر سوال پوچھا گیا، ہاں اب یہ جو ابھی اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنا معاف کر دے اپنا حق، کہ وہ کہے کہ بھائی میں آپ کو اپنی غیبت کی اجازت دیتا ہوں، تو کیا پھر ہم غیبت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، تب بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دو اس میں حکم تھے. ایک پروردگار کا حکم تھا میری طرف سے اجازت نہیں مومن کی غیبت نہ کرو، ایک بندہ مومن کا حق تھا. تو اگر بندہ اپنے حق کو ساقط بھی کر دے تب بھی اللہ نے تو اپنے حق کو ساقط نہیں کیا، اللہ نے تو ویسے حکم برقرار رکھا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، قرآن کی آیت ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. تو اس وجہ سے بھی چاہے کوئی اپنی غیبت کی اجازت دے بھی دے تب بھی اس کی غیبت نہیں ہو سکتی، تب بھی اس کی غیبت نہیں ہو سکتی. اچھا، اب آقا آیت اللہ خامنئی سے بھی پوچھا گیا کہ غیبت کا کوئی خاص کفارہ ہے؟ کہا کہ نہیں، کوئی خاص کفارہ نہیں، فقط توبہ اور استغفار کافی ہے، معافی جا کر مانگنے کی ضرورت نہیں. بلکہ معافی مانگنے سے اگر اور زیادہ بات کے بڑھنے کا امکان ہو، فساد ہو رہا ہو، تو پھر تو ہرگز بھی نہیں جانا ہے معافی مانگنے کے لیے. اچھا، معافی کس طرح سے مانگے؟ ویسے تو سچے دل سے بس ایک دفعہ بھی آپ استغفر اللہ کہہ دیں. بہت سارے الفاظ کہے گئے کہ نیابت کرتے جس کی غیبت کی ہے استغفر اللہ کہیں، یا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہیں، یا کہیں استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یعنی کوئی سا بھی سمپل تو وہی استغفر اللہ ہے. اور اس میں اگر جو مقتاب ہے یعنی جس کی غیبت کی اس کی طرف سے نیابت بھی ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. تو بہرحال یہ جملے کہے جا سکتے ہیں. جی ہاں، یہ بھی بہت اچھا ہے. کوئی بھی نیک کام میں اس کو شریک کر لیں، روزانہ کے جتنے مستحبات ہیں نماز کا ثواب میں اس کو ہدیہ کرتی ہوں، یہ کر دیں. اچھا، پھر اس کے بعد اتنا اور بیان کر دیا جائے، کوئی شخص چاہے کہ اب تو میں سچی توبہ کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں پچھلی غیبتوں کے تمام اثرات بھی ختم ہو جائیں، تو کہا جاتا ہے سورہ حجرات اس نیت سے پڑھی جائے. اگر سورہ حجرات کو اس نیت سے پڑھا جائے کہ اپنی پچھلی پوری زندگی کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے، تو یہ کفارہ بن جائے گی. ایک دفعہ سورہ حجرات کا سچے دل سے اس نیت کے ساتھ پڑھ دینا غیبت کے تمام اثرات کو ختم کر کے رکھ دے گا. سورہ حجرات. جی، جھوٹ کا الگ سے تو ذکر نہیں ہے، اس کو اپنی زبان پہ اتنے ہی سچ کو بھی جاری کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آنکھوں کو بہت حرام کاموں میں استعمال کیا تو اس کا کفارہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنا ہی زیادہ اب ان آنکھوں کو نیک کاموں میں استعمال کریں. عالم کے چہرے کی زیارت، والدین کے چہرے کی زیارت، مصحف قرآن کی زیارت، اور بار بار قرآن کے حروف کو دیکھنا، نیکیوں کی طرف اس کو رغبت، زبان کو اتنی سچ لے کر آئیں اس کے اوپر. اچھا، ایک طریقہ اور بھی جو ہماری دنیا آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل کتاب کے اندر بھی ہے کہ جس کے گھر میں جائیں وہاں پہ غیبت سننی پڑ جاتی ہے، ہم چاہیں کہ غیبت نہ ہو، تو باقاعدہ ایک روایت بیان کی گئی کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر سے لوگوں نے شکایت، ایک شخص نے شکایت کی کہ لوگ غیبتیں بہت کرتے ہیں اور غیبت گناہ کبیرہ میں سے. اس شخص نے کہا میں لوگوں کو بہت نصیحت کرتا ہوں، غیبت سے منع کرتا ہوں، مگر توجہ ہی نہیں دیتے، اس برے عمل کو ترک نہیں کرتے، میں کیا کروں؟ حضرت الیاس نے فرمایا اس کا علاج یہ کہ جب تم اس طرح کی کسی محفل میں جاؤ اور دیکھو کہ لوگ غیبتیں کر رہے ہیں تو یہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. تو خدا اسی وقت اس محفل پر ایک فرشتے کو موکل کر دے گا کہ جب بھی کوئی غیبت کرے گا فرشتہ اس عمل سے روک دے گا اور غیبت نہیں کرنے دے گا. یہ آپ کسی بھی محفل میں جائیں. اس کے بعد حضرت خضر نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی محفل سے نکلتے وقت یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آل محمد، تو خدا ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جب وہ اہل محفل کو اس کی غیبت سے روک دے. یعنی جب بھی وہ غیبت کا اس شخص کے لیے ارادہ کریں، ہم اٹھ کے جا رہے ہیں ہماری غیبتیں لوگ شروع کر دیں گے، یہ کہتے ہوئے اس محفل سے چلے جائیں، تو کوئی شخص اگر غیبت کرنا بھی چاہے گا تو فرشتہ روک دے گا. یہ آپ کو باقاعدہ جو پریشانی نمبر 45 ہے اس میں پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی. اس کتاب کے اندر نہیں ہے تو وہ لے لیجئے گا، تو اس کے اندر یہ سب چیزیں باتیں بیان ہوئی. تو پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا علماء سے
کہ کیا کسی غیر معین شخص کی غیبت کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی خاتون نے بھی ایک سوال پوچھا تھا پچھلی کلاس میں، تو یہ جواب یہ آیت اللہ خامنہئی سے پوچھا گیا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی محصور عدد ہے تو پھر جائز نہیں. مثلا یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی پوری قوم پاکستانی بہت خراب ہو گئی، اب یہ نا غیر محصور عدد بن گیا، اتنا بڑا 16 کروڑ عوام کو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ غیبت شمار نہیں ہوگا. لیکن محصور عدد ہے، کہا جائے کہ جناب یہ میں مثال دے رہا ہوں، ایسا ہے نہیں کہ بھئی مدرسے کی پوری جو پٹی لائن ہے نا سارے لوگ بڑے مثلا معاذ اللہ یہ بہت خراب لوگ ہیں، تو اب کیا کہا یہ جو ہے نا یہ غیبت ہو جائے گی، یہ محصور کر دیا آپ نے. یا اتنے بڑے علاقے کے اندر مثلا کہا کہ بھئی انچولی کے لوگ جو ہے اتنے اچھے نہیں ہوتے، تو اب کیا ہے کہ یہ ذرا نا اگر عدد انہوں نے کہا محصور ہے تو پھر اگر غیر محصور ہو گیا بہت بڑا عدد ہو گیا تو پھر تو کرنے کی اجازت ہے. لیکن اگر محصور ہو گیا کہ پتہ چل جائے ان 5 6 8 10 افرادی میں سے کسی کی بات ہو رہی ہے تو پھر جو ہے اجازت نہیں ہے. جی نہیں، ساری قوم جو ہے وہ غیبت میں نہیں، وہ تو ابھی کہا کہ غیر محصور عدد کے اندر جو ہے وہ غیبت نہیں، محصور عدد میں ہوتی. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور وہ تو بہت بڑا سینیریو ہے کہ وہ ہزاروں کے اوپر مشتمل وہ جو ہے وہ پھر ہم دوسری کیٹیگری میں، حکومتیں عام طور پر دوسری کیٹیگری میں آتی ہیں. وہ یہ عام مومنین کی جو آپ کو تو حکومت تو آپ کو پتہ ہے بہت سی چیزوں سے نکل گئی ہیں جو ہم نے بھی ذکر کی ہیں، جو جواز کی چیزیں جو ہیں اس میں مومن غیر مومن کا فرق بھی آ رہا ہے، فاسق و فاجر ہونے کا فرق بھی آ رہا ہے، وہ وہاں اس لحاظ سے جائز ہو جاتی. تو بہرحال جتنا ہو سکے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اپنی زبان سے جو ہم چیزیں نکال رہے ہیں اور دوسروں کے متعلق جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بالکل جائز نہیں ہوتی. دوسروں کی طرف جو اشارے کر رہے ہوتے ہیں تو گویا 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. اپنے گریبان میں بھی انسان کو جھانکنے کی کوشش کرنی چاہیے. منہ سے کوئی بھی لفظ نکال رہے ہو تو سمجھ جائیں کہ کوئی ایک ذات ہے جو آپ کی تمام باتوں کو سن رہی ہے، آپ کی تمام افعال کو دیکھ رہی ہے، اس کا آپ کو خیال کرنا ہے. اور قرآن سے اور ہر وقت آدمی کو اپنی زبان سے جو ہے ایسی چیزوں میں مشغول رکھنا چاہیے کہ زبان پر پھر جو ہے وہ غیبتیں نہ آئیں. توبہ سے کام لینا ہے، اور توبہ کا کیونکہ دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کے پاس ابھی مرنے سے پہلے، تو سچی توبہ کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ہمیشہ قبر اور قیامت کو انسان اگر یاد رکھے تو کبھی اس کی دماغ سے چیزیں میدان حشر یاد رکھے، کوئی انصاف کا ایک دن آنے والا ہے، تو اس دن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے کہ وہ پھر اس موقع پر پچھتا ہے. تو یہیں پر اپنا دفیہ کر لے.